جی عزیز طلباء، اب تیسری چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے کہانی لکھنے کے اصول۔ کہانی لکھنے کے اصول سے پہلے میں آپ بتاؤں کہ کہانی ہوتا کیا ہے۔ کہانیاں سننے اور سنانے کا رواج جیسا کہ آپ جانتی ہیں زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس نے بچپن میں اپنے گھروں کے بڑے بزرگوں سے کوئی نہ کوئی کہانی نہ سنی ہو۔ بعض کہانیاں دلچسپ ہونے کے علاوہ سبق آموز بھی ہوتی ہے، یعنی ان میں کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل ہوتی ہے یا کوئی اخلاقی سبق ہمیں ملتا ہے۔ کہانی لکھنا اردو زبان دانی کے نصاب کا لازمی جز ہے۔ امتحان میں کہانی لکھنے کا سوال بالعموم 2 صورتوں میں دیا جاتا ہے۔ ایک نیچے خاکہ دیا ہوتا ہے کہ اسے کہانی مکمل کرے اور اس کا عنوان تجویز کرے، یا پھر دوسرا عنوان یا نتیجہ دیا ہوتا ہے کہ یہ عنوان دیا ہوتا ہے اس پر کہانی لکھیں، یا نتیجہ دیا ہوتا ہے کہ اس نتیجے کو سامنے رکھ کر کہانی لکھیں۔ تو اب ہم کہانی لکھنے سے پہلے کہانی کے اصولوں سے واقفیت حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا اصول کیا ہے؟ کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ صیغہ ماضی میں یعنی پاسٹ ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے نا، تو پاسٹ ٹینس یعنی صیغہ ماضی میں بیان کرنا چاہیے۔ اور کہانی کو شروع کس سے کیا جاتا ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے سے جیسے الفاظ سے کہانی کو شروع کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب گزرا ہوا زمانہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اسٹارٹ کس سے لیا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ تو شیر رہتا تھا سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی ہے، یعنی کہانی کو صیغہ ماضی میں بیان کرنا ہے۔ کہانی کا دوسرا اصول کیا ہے کہ کہانی کے واقعات ہمیشہ ترتیب وار لکھنے چاہیے اور ان کے ربط اور تسلسل کو قائم رکھا جائے، اور کسی بھی بات کو بار بار نہ دہرایا جائے۔ بار بار ہم 2-3 جملے لکھیں اور پھر لکھیں کہ جنگل میں شیر رہتا تھا، پھر 2-3 جملے لکھیں اور پھر لکھیں جنگل میں وہ شیر رہتا تھا، وہ ایسا کرتا تھا، ایسا کرتا تھا۔ تو یعنی ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرایا جائے اور ان میں جملوں میں ترتیب اور تسلسل، یعنی ایک واقعے کے بعد دوسرا کیا واقعہ ہوا اس کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے کہانی نہ تو اتنی مختصر ہو کہ محض ایک پیراگراف معلوم ہو، اور نہ اتنی لمبی ہو کہ مضمون کی ضرورت اختیار کی جائے۔ یعنی کہانی ایک پیراگراف پر بھی مشتمل نہیں ہونی چاہیے اور بہت لمبی 4-5 پیراگراف پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہانی ہمیشہ 2 سے 2.5 پیراگراف پر مشتمل ہونی چاہیے۔ 4 پوائنٹ ہے جب کسی عنوان پر کہانی لکھنے کو کہا جائے تو اس عنوان کے متعلق جو قصہ یا واقعہ آپ کو یاد ہو تو عنوان دیکھ کر کہانی لکھنا شروع کریں۔ ایک عنوان پر کئی کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں، یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک عنوان پر کئی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کہانی خود ساختہ ہوتی ہے۔ کہانی کو آپ یہ نہیں، دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کر بھی کہانی اس عنوان پر کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی کمپوزیشن بک میں ہو ایز اٹ از آپ وہی کہانیاں لکھیں، خود سے بھی بنا سکتی ہیں۔ یعنی پہلے کہانی کا نام لکھا جائے اور پھر کہانی تحریر کی جائے۔ کہانی کے مرکزی خیال کو بھی عنوان بنایا جاتا ہے۔ مرکزی خیال جو مین مقصد ہے، مین نقطہ ہے یا مین کردار ہے، اس کو بھی کہانی کا عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر اس کا اخلاقی سبق اور پھر نتیجہ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی جو کہانی ہے وہ جو ہے اس میں اشارے یا خاکے دیے جاتے ہیں اور خاکوں سے کہانی مکمل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو میں خالی اس جگہ کو پر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اشاروں کو اور اس خاکے کو کھول کر بیان کرے۔ گویا اصل کہانی خاکے سے کہیں گنا لمبی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی خاکہ اگر 2-3 لائنوں کا ہے تو آپ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس خاکے کو 2-3 لائنوں میں کہانی کو مکمل کریں، بلکہ کہانی کو آپ نے کھول کر واضح کر کے بیان کرنا ہے اس کا کام، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کہانی کا خاکہ بتا دیتی ہوں کہ کہانی کا خاکہ کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، خاکہ برائے کہانی کیا لکھا ہے؟ عنوان کیا ہوتا ہے؟ نام۔ کہانی کا عنوان کیا ہے ہمارے پاس؟ چالاک لومڑی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، وہاں وہ شیر بیمار تھا، جنگل کے سارے جانور اس کو پوچھنے کے لیے آئے اور جو ہے لومڑی بھی آئی۔ لومڑی نے وہ بہت چالاک تھی، اس نے بہت ذہانت سے کام لیا اور کیا ہے بادشاہ کے آگے یعنی شیر کے آگے اپنی آپ کو بہتر ظاہر کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بھیڑیا نہیں آ سکا کیونکہ وہ بادشاہ کا احترام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہانی بیان کر دی۔ اب آپ نے ایک پیراگراف ہو گیا، پھر بھیڑیا کیوں نہیں آیا، وہ کیا بہانہ تلاش کرے، دوسرا پیراگراف ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کہانی سے اخلاقی سبق کیا اخذ کرنا ہے۔ اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیں کسی کی چغلی نہیں کھانی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنی چاہیے، یا کسی کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے، یا کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
फिर उसके बाद आपके पास नतीजा आ जाएगा। नतीजा आप कहानी जिस तरह की कहानी होगी उस तरह का नतीजा होगा। नहीं अगर लाल कुत्ते वाली कहानी है कि जो अपना पानी में आग सेकर जो है क्या है पानी में छलांग लगा लेता है तो लालच बुरी बला है। वो चालाक लोमड़ी जो है कौवे की तारीफ़ करके जो है उससे पनीर का टुकड़ा हासिल कर लेती है तो खुशामद बुरी बला है। अब ये कहानी का उन्वान है, ठीक है। अब आपने ध्यान में ये रखना है कि कभी कभी हम कहानी का उन्वान पेपर में आ जाता है, हम उन्वान दे देते हैं, हम कहते हैं उसके मुताबिक आप कहानी लिखेंगे। चालाक लोमड़ी आपको उन्वान दे दिया, आपने कहानी लिखी। कभी कभी ऐसा होता है कि नतीजा सामने आ जाता है, नतीजा लिखा हुआ है खुशामद बुरी बला है, ईमानदारी बेहतरीन, हिकमत अमली है, तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये नतीजा है जिसे मॉरल कहते हैं। ये मॉरल आ जाता है, इस मॉरल को सामने रखकर कहानी आपने लिखनी है। तो मॉरल को आपने कहानी का उन्वान नहीं बनाना, बल्कि आपने उन्वान अलग से देना है, उसका कहानी का नाम रखना है, फिर कहानी लिखनी है। फिर जो है आपने उस कहानी को सामने रख के उससे जो अखलाकी सबक मिलता है वो बयान करना है, और फिर कहानी का नतीजा आपने लिखना है। अब आपके ज़हन में ये होना चाहिए, अगर आपने उन्वान नहीं दिया और अखलाकी सबक और नतीजे लिखा है तो भी आपके नंबर कटेंगे, और अगर आपने अखलाकी सबक नहीं दिया तो भी आपके नंबर का हम काटेंगे, एक नंबर आपको डिडक्ट होगा। और कभी कभी बच्चे ऐसा करती हैं कि उन्वान भी दे देती हैं, अखलाकी सबक भी लिखती हैं, और नीचे नतीजे लिखना भूल जाती हैं, तो ये भी फिर भी आपको एक नंबर डिडक्ट होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपने कहानी में ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, पहले उन्वान है, फिर नफ्स मज़मून है, फिर अखलाकी सबक है, और फिर नतीजा है, ठीक है। तो ये जब आपके ये सारे पॉइंट कहानी में मौजूद होंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपको बता दूं कि ये जितने भी असूल आपने कहानी के लिखे हैं, पढ़े हैं और आपके पास मौजूद हैं, तो अब आप इन असूल को बेहतर होगा कि अपनी उर्दू बी की कापी पे लिख लें, ताकि जब आप आएँ हम आपको कहानी समझाएं तो आपके पास वो सारे पॉइंट्स हों, सारी बातें हों, तो आप बेहतर तरीके से हमारे साथ जो है इन मौज़ूआत पे डिस्कस कर सकें, इन मौज़ूआत पे बातचीत कर सकें, और कोई अगर आपकी तशनगी बाकी हो तो उसको बेहतर तरीके से दूर कर सकें। शुक्रिया।